کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بے وقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا، وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھے پہ لاد کر بیچنے جاتا سے اس کے گھر کا گزارا ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا، اور وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا، جبکہ شفیق بہت ہی نالائق تھا اور وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی اور اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام جبرو مائی تھا، آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جبرو مائی نے اپنے ابو کو مشورہ دیا کہ ابو اب ان دونوں کی شادیاں کر دو تاکہ ان کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ٹائم سے پیدا ہو جائے۔ کمہار نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمہار بھی بیمار رہنے لگا، تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگا لی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصہ بعد کمہار کا انتقال ہو گیا اور وہ گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹک کر کام کرتا نہیں تھا۔ اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا ایسے کب تک گزارا ہوگا؟ شفیق کو کہہ دیں کہ کام کرے نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں ہیں۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگی۔ میں آج ہی ماسٹر خالد کے پاس جاؤں گا، گدھے کو لے کر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی بیوی بولی چل پھر گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے اسکول چھوڑ کر آئیں۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکا دیا اور اسکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھپھو جدو ان کے پیچھے بھاگی، یہ گدھے کو اسکول کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ دونوں بے وقوف، جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا ہے سب ہنس رہے ہیں۔ جمیلہ اور نسیمہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکتا بستہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر اسکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر اسکول کے گیٹ پر ہی رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو دھکیل کر اندر لے آئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے ہاں بھائی شفیق کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے اور ان دونوں بے وقوفوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپے دے دیں۔ 5,000 کا سن کر دونوں کو فوراً پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک دے دینا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، انہوں نے اپنی ریہڑی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے، پھر شفیق نے سوچا اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، اب ہم اسے گھر لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے اسکول چلے جاتے ہیں اور ماسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا گدھا اب انسان بن گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپیکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام شامو رکھ دیا تھا۔ تم دونوں فلاں فلاں تھانے میں چلے جاؤ اور وہاں شامو انسپیکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور وہ دونوں انسپیکٹر سے ملنے چل پڑے۔ ساتھ ہی انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تھانے میں پہنچ کر شفیق کمار نے ایک سپاہی سے انسپیکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے کا اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے، خوشی سے اس کو دیکھنے لگے، یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپیکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی، پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹ کی گدی نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی کہ شاید اس طرح گدھا بیٹا ان کو پہچان لے۔
इंस्पेक्टर शामू परेशान होकर सोचने लगा कि ये दोनों पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहे हैं। इसने इन दोनों को अपने पास बुलाया, फिर पूछा क्या बात है, तुम दोनों ये हरकतें क्यों कर रहे हो। तो शफीक कहने लगा, क्यों बेटा जी, तुमने हम दोनों को पहचाना नहीं? भाई तुम पहले गधे होते थे, फिर हमने तुमको स्कूल दाखिल करवाया, इस तरह अब तुम इंसान बन गए, अब हमें पहचानते ही नहीं हो। सारी बात बताओ शुरू से, इंस्पेक्टर कहने लगा। तो शफीक ने सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर कहने लगा, तुम मुझे मास्टर खालिद के पास ले चलो। तो शफीक और इसकी बीवी मास्टर खालिद के पास इसको ले आते हैं। इंस्पेक्टर कहने लगा, ये दोनों तो मासूम और सीधे साधे हैं, आपने इनको ज्यादा बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर शफीक कहने लगा, देखें अगर इंसान न पढ़ें तो गधों जैसे बेवकूफ़ बन जाते, मगर गधे कभी इंसान नहीं बन सकते। आपका गधा इस मास्टर साहब के पास है। मास्टर साहब बहुत शर्मिंदा हुए और शफीक कुमार से माफ़ी मांगी और 5000 फीस वाले भी वापस कर दिए। इंस्पेक्टर शामू इन दोनों को अपने घर ले गया और इनका बेटा बन के इनकी कफालत करने लगा। तो दोस्तों आज की ये इंस्ट्रक्टिव स्टोरी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस स्टोरी ने आपको बहुत ही मज़ा करवाया होगा। तो दोस्तों वीडियो को तो एक लाइक कर ही दें। तो दोस्तों जाने से पहले रिक्वेस्ट है नए आने वाले मेहमानों से कि हमारे चैनल 5 सेकंड पहेलियों को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं इसी तरह की मज़े की पहेलियाँ और कहानियाँ लाऊं तो उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।